السلام علیکم، میں ہوں علی اصغر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ حافظ سعد رضوی کا بڑا سرپرائز، تحریک لبیک پاکستان پر پابندی کا نوٹیفیکیشن چیلنج۔ اس ویڈیو میں ہم اسی کے متعلق بات کریں گے، اور اگر ناظرین کرام آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔ ناظرین کرام، معاملہ یہ ہے کہ عمران خان کی حکومت میں بھی تحریک لبیک پاکستان پر پابندی لگائی گئی تھی، اور اس وقت عمران خان کی حکومت نے بھی سپریم کورٹ کا راستہ اختیار نہیں کیا تھا، بلکہ عمران خان کی حکومت نے بھی وزارت داخلہ کے ذریعے تحریک لبیک پاکستان کو کالعدم قرار دیا تھا۔ تو اس وقت بھی عمران خان کی حکومت کے پاس کوئی وجہ یا ثبوت نہیں تھے کہ تحریک لبیک پر کیوں پابندی لگائی گئی ہے، کیونکہ اس وقت تحریک لبیک اور حافظ سعد رضوی ناموس رسالت کے معاملے پر میدان میں آئے تھے، اور عمران خان کی حکومت سے یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ آپ لوگوں نے ہم سے جو معاہدہ کیا تھا اس پر عمل کیا جائے۔ تو اسی بنیاد پر تحریک لبیک پاکستان پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ پھر چند مہینوں بعد خود حکومت نے ہی تحریک لبیک پاکستان سے پابندی کو ہٹا دیا تھا۔ اور ناظرین کرام، جب عمران خان کی حکومت میں تحریک لبیک کے امیر حافظ سعد رضوی کو گرفتار کیا گیا تھا، تو اس وقت تحریک لبیک کی جانب سے برہان معظم صاحب کو حافظ سعد رضوی کا وکیل کیا گیا تھا، اور برہان معظم صاحب نے تحریک لبیک کے امیر حافظ سعد رضوی کا کیس لڑا تھا، اور تحریک لبیک اور حافظ سعد رضوی کو کامیابی بھی ملی تھی۔ پھر ناظرین کرام، ایک بار میڈیا سے بات کرتے ہوئے برہان معظم صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں حافظ سعد رضوی جیسا بہادر شخص نہیں دیکھا۔ اس کے بعد بھی برہان معظم تحریک لبیک کے امیر حافظ سعد رضوی سے ملاقاتیں کرتے رہے۔ تو اب بھی ناظرین کرام، جو تحریک لبیک پاکستان نے لبیک یکساں مارچ کیا تھا، تو ایک جانب مریدکے میں تحریک لبیک کے کارکنوں کا خون بہایا گیا، تحریک لبیک پاکستان کے مرکز کو سیل کیا گیا، اور پھر تحریک لبیک پاکستان کے ہزاروں کارکنوں کو بھی گرفتار کیا گیا۔ جب حکومت کا ان سب باتوں سے دل نہیں بھرا تو پھر تحریک لبیک پاکستان پر پابندی بھی لگا دی گئی تھی۔ اب ناظرین کرام، یہاں پر اہم بات یہ ہے کہ جس طرح عمران خان کی حکومت میں وزارت داخلہ کے ذریعے تحریک لبیک پر پابندی لگائی گئی تھی، تو ناظرین کرام، اس حکومت نے بھی سپریم کورٹ کا راستہ اختیار نہیں کیا، بلکہ وزارت داخلہ کے ذریعے ہی تحریک لبیک پاکستان پر پابندی لگائی گئی ہے۔ کیونکہ ناظرین کرام، اگر یہ سارا معاملہ سپریم کورٹ میں جاتا تو پھر حکومت کو وجہ بتانی پڑتی اور ثبوت دینا پڑتے کہ آخر ایک ایسی جماعت پر کیوں پابندی لگائی گئی ہے جنہوں نے 30 لاکھ ووٹ حاصل کیے تھے۔ تو ناظرین کرام، چند دن پہلے تحریک لبیک پاکستان نے سندھ ہائی کورٹ سے بھی رجوع کیا تھا، اور تحریک لبیک کی جانب سے یہ درخواست دی گئی تھی کہ تحریک لبیک پاکستان پر جو پابندی لگائی گئی ہے وہ بلا جواز ہے، تو لہٰذا اسے ختم کیا جائے۔ تو ناظرین کرام، سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے تحریک لبیک پاکستان کو یہ جواب دیا گیا تھا کہ پہلے آپ متعلقہ اداروں سے رابطہ کریں اور وہاں سے انصاف لیں۔ اگر وہاں سے آپ کے حق میں فیصلہ نہیں آتا یا آپ کو انصاف نہیں ملتا تو اس کے بعد آپ عدالت سے رجوع کر سکتے ہیں۔ تو آج اسی حوالے سے تحریک لبیک اور حافظ سعد رضوی کی جانب سے حکومت کو ایک بڑا سرپرائز دیا گیا ہے، اور تحریک لبیک پاکستان نے ریویو بورڈ میں حکومتی فیصلے کو چیلنج کر دیا ہے، اور تحریک لبیک پاکستان نے اپنے چیلنج میں کہا ہے کہ حکومت کی جانب سے بلا جواز تحریک لبیک پاکستان پر پابندی لگائی گئی ہے، تو لہٰذا اسے فوری طور پر ختم کیا جائے۔ اہم بات یہ ہے کہ اس بار بھی تحریک لبیک پاکستان نے ایڈوکیٹ برہان معظم کے ذریعے ریویو پٹیشن دائر کی ہے۔ تو ناظرین کرام، اب دیکھنا یہ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان نے جو حکومتی پابندی کے فیصلے کو چیلنج کیا ہے، تو ریویو بورڈ میں کب تک اس پر سماعت ہوتی ہے اور ریویو بورڈ کیا فیصلہ کرتا ہے۔ یہاں پر اہم بات یہ ہے کہ جب پچھلی بار برہان معظم صاحب نے تحریک لبیک اور حافظ سعد رضوی کا کیس لڑا تھا، تو تحریک لبیک
और हाफिज साद रिजवी को कामयाबी हासिल हुई थी। तो उम्मीद यही है कि इस बार भी तहरीक लब्बैक और हाफिज साद रिजवी को कामयाबी मिलेगी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर जो पाबंदी लगाई गई है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि नाज़रीन कराम हुकूमत के पास ना ही कोई जवाज़ है और ना ही कोई वजह है कि पंजाब की तीसरी बड़ी सियासी जमात पर क्यों पाबंदी लगाई गई है। तो अब देखना यह है कि इस हवाले से रिव्यू बोर्ड क्या फैसला करता है। मगर तहरीक लब्बैक की जानब से एक अच्छा कदम उठाया गया है और हुकूमती फैसले को चैलेंज किया गया है। तो अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में इस केस के हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात सामने आती हैं। जबकि दूसरी जानब नाज़रीन कराम आज तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने एक अहम प्रेस रिलीज जारी की है और जो बुशरा बीबी के खिलाफ एक मुहिम चलाई जा रही है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने इसकी मजम्मत की है। नाज़रीन कराम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने अपनी प्रेस रिलीज में कहा कि इससे पहले हाफिज साद रिजवी के अहल खाना को गिरफ्तार किया गया और अब एक खातून जो जेल में हैं उनके खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है, तो लिहाजा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इसकी मजम्मत करती है और ऐसे मामलात नहीं होनी चाहिए। क्योंकि नाज़रीन कराम पिछले कई दिनों से एक बार फिर बुशरा बीबी को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और उनके खिलाफ एक मुनज़्ज़म मुहिम भी चलाई जा रही है। तो इसी हवाले से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने इसकी मजम्मत की है। जबकि दूसरी जानब तहरीक लब्बैक के कारकुन सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड चला रहे हैं कि जो तहरीक लब्बैक पर जुल्म किया गया है उसके खिलाफ अदालती कमीशन बनाया जाए और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को इंसाफ भी दिया जाए। और नाज़रीन कराम 5 हफ्ते गुजर जाने के बावजूद अल्लामा साहब का मज़ार और तहरीक लब्बैक का मरकज़ सील है। तो इस हवाले से भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का यही मुतालबा है कि मस्जिद रहमतुल आलमीन को फौरी तौर पर खोला जाए और वहाँ पर नमाज का सिलसिला भी दोबारा शुरू किया जाए। नाज़रीन कराम अहम बात यह है कि पिछले कई दिनों से तहरीक लब्बैक के कारकुनों के अकाउंट्स को सोशल मीडिया से सस्पेंड किया जा रहा है, मगर इसके बावजूद तहरीक लब्बैक के कारकुन हिम्मत नहीं आ रहे और वो तहरीक लब्बैक के बयानिए को पाकिस्तानी अवाम तक पहुँचा रहे हैं। और जो लोग तहरीक लब्बैक के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं उनको भी तहरीक लब्बैक के कारकुन मुंह तोड़ जवाब देते हैं और उनको आईना दिखाते हैं। जबकि दूसरी जानब सहाफ़ी और यूट्यूबर सिद्दीक जान साहब ने भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की प्रेस रिलीज को शेयर किया है, जहां पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने बुशरा बीबी के खिलाफ चलने वाली मुहिम की मजम्मत की है। अगर नाज़रीन कराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें।